السلام علیکم ناظرین. لگتا ہے انڈیا مزید آئسولیشن میں جا رہا ہے اور پاکستان ایک خطے کے ایمپرر کے طور پہ، سلطان کے طور پہ ابھرا تھا پاکستان انڈیا مئی 2025 کی وار کے بعد، اور لگتا ہے پاکستان اپنے سکسیسفل فارن پالیسی کو جاری رکھے ہوئے ہے اور پاکستان کے ابھی بھی جو مشنز ہیں وہ بہت ہائی لائٹ ہیں. پاکستان نے بات کی ہے ایک نیا بلاک جنوبی ایشیا کا، ساؤتھ ایشیا کا ایک نیو بلاک کی بات کی ہے. اس کے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے اور اس میں انڈیا شاید نہیں ہوگا، اور انڈیا کے بغیر یہ الحاق جو ہے یہ کون کون سے ممالک ہوں گے، یہ سسٹین کرے گا نہیں کرے گا، یہ خطرہ ہے یا موقع ہے، یہ پاکستان نے نیا راستہ دیا ہے وغیرہ وغیرہ، ہم اس پہ بات کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کو جوڑتے ہیں. سب سے پہلے ہم پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا کے بڑھتے ہوئے مراسم پہ بات کرتے ہیں. ایک تو مئی 2025 کے اندر پاکستان، چائنا اور بنگلہ دیش کی میٹنگ ہوئی. اس کے بعد جون 2025 کے اندر چائنا کے شہر کیومنگ میں پاکستان، چائنا اور بنگلہ دیش کی میٹنگ ہوئی. اور اس کے بعد تیسری میٹنگ جو ہوئی ہے وہ کابل میں، وہ ہوئی ہے پاکستان، چائنا اور افغانستان کی. تو یہاں افغانستان انٹر ہو رہا ہے چائنا اور پاکستان کے ساتھ. آئیے پہلے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو جوڑتے ہیں. فارن سیکریٹری کا وزٹ ہوا بنگلہ دیش کے اندر، ہائی لیول ملٹری ڈیلیگیشنز کے وزٹ ہوئے. یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہوا تھا سپٹمبر میں، اس میں یونس جو چیف ایگزیکٹو ہے بنگلہ دیش کے، ان کی اور شہباز شریف کی میٹنگ ہوئی. پھر D8 سمٹ جو ہوئی تھی اور کائرو میں، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ پھر انہی دونوں لیڈرز کی آپس میں بات ہوئی. اس کے بعد بنگلہ دیش بڑا انٹرسٹڈ ہے پاکستان کے ایئر کرافٹ خریدنے میں اور پاکستان کے ویپنز خریدنے میں. اس کے علاوہ ٹریڈ والیوم جو ہے اس کو بھی یہ بڑھانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جو اور ایریاز ہیں جو کلچرل ہیں، اکنامک ہیں، ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، کنیکٹیوٹی سے ریلیٹڈ ہیں، اس میں بھی ان دونوں نے اپنے جو ہے خواہشات کا اظہار کیا ہے. اب آئیے پاکستان بنگلہ دیش کو ڈسکس کرنے کے بعد چائنا اور بنگلہ دیش پہ آئیے. تو چائنا اور بنگلہ دیش کے اندر دیکھیے، ابھی ایک امریکن رپورٹ کے مطابق یہ ریسنٹ نیوز ہے کہ چائنا ملٹری بیس اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے بنگلہ دیش کے اندر. گو کہ چائنا نے ابھی تک اس پہ کوئی ایگری نہیں کیا، چائنا کے کوئی کامنٹس نہیں آئے، لیکن چائنا کے بارے میں رپورٹ یہی امریکہ نے دی ہے کہ چائنا دنیا کے مختلف ممالک میں اور خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کے اندر 21 کنٹریز کے اندر اپنی ملٹری بیسز اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے. تو ایک تو یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ چائنا کا ایجنڈا کیا ہے. تو چائنا بنگلہ دیش کے ساتھ ریلیشن اس طرح سے بھی مینٹین کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور جو چکن نیک کوریڈور ہے جو کنیکٹ کرتا ہے انڈیا کو اور سپریٹ کرتا ہے انڈیا کی 7 سسٹر اسٹیٹ جو ہیں، جو کہ ساؤتھ ایسٹ انڈین اسٹیٹس ہیں، ان کو سپریٹ کرتا ہے یہ جو بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان کے درمیان چھوٹا سا کوریڈور ہے 19-20 کلومیٹر کا. تو چائنا کے بارے میں اطلاع آئی تھی کہ چائنا وہاں پہ بھی اسرٹ کر سکتا ہے انڈیا کے اگینسٹ. تیسری بات یہ کہ اروناچل پردیش جو انڈیا کے پاس ہے، چائنا سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے تبت کا حصہ ہے اور اس لیے یہ چائنیز علاقہ ہے. تو کمنگ بیک ٹو ونس اگین چائنا بنگلہ دیش، چکن نیک کوریڈور سے کوئی تقریباً 20-25 کلومیٹر ایک ایئر بیس ہے، بہت امپورٹنٹ ایئر بیس ہے جس کا نام ہے لال مونیرات ایئر بیس. اور شاید چائنا اس کو بھی ٹیک اوور کرنے کا سوچ رہا ہے. اس کا مطلب ہے اگر اس بیس کو آکوپائی کرتا ہے تو چائنا کے چکن نیک کوریڈور کے قریب سے چائنا انڈیا پہ پریشر رکھ سکے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بے آف بنگال کے اندر آپ یہ دیکھیے، یہ آپ نقشے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، سینٹ مارٹن آئی لینڈ ہے. یہ سینٹ مارٹن آئی لینڈ جو یہ امریکہ کی بھی خواہش تھی کہ یہ بنگلہ دیش سے وہ ٹیک اوور کر لے، لیکن بہرحال بنگلہ دیش نے ایگری نہیں کیا تھا. تو چائنا سینٹ مارٹن آئی لینڈ کو بھی ٹیک اوور کر سکتا ہے، اور یہ اگین چائنا کے لیے یہ بڑی اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہوگی کہ وہ بے آف بنگال پہ بھی اس کی سپرویژن ہوگی اور وہ انڈیا کے اوپر بھی وہ نظر رکھ سکے گا. تیسرا مونگلا پورٹ. یہ مونگلا پورٹ بے آف بنگال میں اگین آپ دیکھیے یہ بنگلہ دیش کے ساؤتھ ٹپ کو یہ ٹچ کرتا ہے، کوکس بازار سے تقریباً چند کلومیٹر ہے. تو یہ مونگلا پورٹ کی بھی چائنا انٹرسٹڈ ہے کہ اس کو ڈیولپ کرنے پہ اور اس کو کنیکٹیوٹی بڑھانے میں اور اس پہ اپنی انگیجمنٹ جو ہے وہ چائنا اس پہ بھی انٹرسٹڈ ہے. اس کے علاوہ
یہ ٹریڈ بڑھانے میں بھی انٹرسٹڈ ہیں اور $2.1 بلین کی جو ملٹری اکوپمنٹ ہے وہ بھی خریدا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی محمد یونس نے جو کچھ عرصہ پہلے چائنا میں وزٹ کیا تھا، انہوں نے یہ ایک ڈیل جو ہے فائنل کی تھی۔ آئیے اب آتی ہیں بنگلہ دیش اور انڈیا کے ریلیشنز کی طرف۔ دیکھیں یہ جو ان دونوں کنٹریز کا جو الائنس تھا 1971 سے تھا اور یہ گریجولی بہت سٹرونگ ہو گیا تھا۔ یہ الائنس مجھے اس وقت ٹوٹتا پھوٹتا نظر آ رہا ہے۔ بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان جو خلیج ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ایک تو اینٹی انڈین سینٹیمنٹس بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں بنگلہ دیش کے اندر، کیونکہ بنگلہ دیش کے جو سابقہ جو پرائم منسٹر تھی حسینہ واجد کو انڈیا نے پناہ دی ہوئی ہے، اور بنگلہ دیشی چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ ہم ان کو سزائے موت کی سزا سنا چکے ہیں اور انڈیا حوالے نہیں کر رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو فسادات جو ہوئی تھی، جو پروٹیسٹ ہوئے تھے حسینہ واجد کے خلاف، اس میں جو ایک لیڈر جو تھا ینگ لاٹ کا، وہ ابھی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے اور زیادہ انڈیا پہ پریشر آیا ہے اور ریلیشنز مزید بگڑے ہیں۔ اور انڈیا نے ابھی اسی لیے جو بنگلہ دیش کے ویزا پروسیسنگ ہے وہ بھی روک دی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ پاکستان نے یہ بلاک کیوں پرپوز کیا۔ پاکستان نے بلاک اس لیے پرپوز کیا کہ سارک جو ہے وہ آلموسٹ ڈیڈ ہارس ہو چکا ہے۔ سارک کی آخری جو سمٹ ہوئی تھی 2014 میں ہوئی تھی، اور 2016 میں یہ سمٹ پلان تھی اسلام آباد میں، لیکن انڈیا نے اس میں پاکستان کو ملائن کیا، بدنام کیا اور سمٹ سے انکار کیا، اور بنگلہ دیش نے دوسرے ملکوں کو بھی پریشرائز کیا۔ تو نتیجتاً یہ ہوا کہ موسٹ آف دا ممالک جو تھے وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے، تو سارک سمٹ جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد سے کوئی سمٹ نہیں ہوئی ہے۔ 9 سال گزر چکے ہیں، تو میرا خیال ہے سارک کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے۔ سارک کے جو پرپس تھا وہ اچیو نہیں ہو سکا۔ جب سے پاکستان اور انڈیا کی وار ہوئی ہے، میں مئی 2025 وار کی بات کر رہا ہوں، جو مارکا حق اور صدور آپریشن کی، اس میں پاکستان نے واضح برتری حاصل کی انڈیا کے اوپر، تو اس کے بعد پاکستان اس خطے کا ایک نیا سلطان کے طور کے اوپر ابھرا، اور انڈیا کا امیج خراب ہوا۔ انڈیا انٹرنیشنلی بھی انڈیا پہ پریشر آیا، اور ریجنلی بھی انڈیا کا جو پوزیشن تھی وہ ویک ہوئی، اور پاکستان ابھی بھی سکسیسفل فارن پالیسی کی طرف چل رہا ہے، اور یہ پاکستان نے بہت اچھی موو چلی ہے۔ تو پاکستان نے یہ جو بلاک پرپوز کیا ہے سارک کی بجائے، اس میں بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، ان ملکوں کو جوائن کروایا جا سکتا ہے۔ ایون افغانستان بھی جوائن کروایا جا سکتا ہے، حالانکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ریلیشنز اچھے نہیں ہیں، اور پاکستان اور افغانستان دونوں ایک دوسرے کے بلیم گیم کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی افغانستان کو جوائن کروانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک بلاک اور ایک ملٹی لیٹرل فورم ہوگا، تو پاکستان ان دوسرے ممالک کے ذریعے افغانستان کو پریشرائز بھی کر سکے گا، نیگوشیٹ بھی کر سکے گا، کسی طرح سے ٹیررزم کو جو ایشو ہے وہ ریزالو ہو جائے۔ اب اس میں کون نہیں ہے؟ انڈیا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ بلاک کا مٹیریلائز ہو جاتا ہے تو انڈیا کو ایک مزید جھٹکا ملے گا، انڈیا مزید آئسولیٹ ہوگا، اور یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑی سیٹ بیک ہوگی۔ ایک طرف انڈیا اور چائنا کے درمیان جو ان کے فاصلے ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گے، اور چائنا اپنی جو بھرپور انٹری اس خطے میں ڈال دے گا، تو پاکستان لیڈنگ along with China in this region and ousting India out of this region۔ تو یہ بہت اچھا موقع ہے میں سمجھتا ہوں، اور یہ ایک نیا راستہ جو پاکستان نے دکھایا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور اس خطے کے جو پرابلمز ہیں، خطے کے جو مسئلے ہیں، اس کو ریزالو کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ بہترین وقت ہے کہ اب ساؤتھ ایشیا یعنی جنوبی ایشیا کے اندر ایک نیا بلاک ایمرج کرنا چاہیے، اور اس کے جو 3 بڑے اس کو چلانے والے ہیں، 3 بڑے جو لیڈرز ہیں، وہ پاکستان ہے، چائنا ہے اور بنگلہ دیش ہے۔ تو اس پہ سوچیے گا اور اپنے کامنٹس سے آگاہ کیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔